اے میرے پیارے نبی، آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کریں اور ان کو جہاد کے لیے اکسائیں۔ جناب نصر اللہ شجی بھائی، جناب نسیم صدیقی صاحب، حزب اللہ جکھرو صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور میرے معزز بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہے، اور آپ یہ برما میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ برما میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی بستیوں کو جلا کر ویران کر دیا گیا ہے۔ فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ کشمیر میں مسلمان بھائیوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جمعے کی نماز تک کے لیے نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ افغانستان آج امریکہ کی طرف سے تباہی اور بربادی کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف افغانستان میں مسلمانوں کے اتحاد سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ انشاءاللہ امریکہ شکست کھا چکا ہے اور مجاہدین کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج آپ سب کو معلوم ہے 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے سے مسلسل برما کے ارکان کے صوبے میں مختلف علاقوں میں شہروں میں مسلمانوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، اور کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے، دنیا کے کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں جنہوں نے اس قتل عام پر کوئی آواز اٹھائی ہو۔ بڑے زور لگایا ہم لوگوں نے، تو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ نے 1 عدد قرارداد منظور کی، اور بس اس سے آگے نہیں بڑھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ برما کے سفیر کو بلایا جائے اور قتل عام روکنے کے لیے مجبور کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو برما کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے نکالا جائے۔ بہت ظلم ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ برما کے مسلمانوں کی پوری تاریخ ان بدھوں کے ہاتھے قتل عام کی تاریخ ہے۔ کوئی 20 مارکے ایسے ہوئے ہیں جیسا آج ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مہاجر اگر کوئی ملیں گے تو برما کے مسلمان ملیں گے۔ کراچی میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، بنگلہ دیش جائیں، آپ UAE چلیں، آپ سعودی عرب چلیں، ہر جگہ آپ کو برما کے مسلمان آپ کو بے یار و مددگار نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان پہ مظالم کر کے انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن آج تک میں یہ کہتا ہوں کہ ارکان کا صوبہ مسلمان میجورٹی کا صوبہ، اس صوبے میں کیوں تیمور کی طرح سے اور ساؤتھ سوڈان کی طرح سے کیوں وہاں پر ریفرینڈم نہیں کرایا گیا؟ وہاں پہ بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ مسلمان برما کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دگلا رویہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن تیمور میں ریفرینڈم کراتی ہے، ساؤتھ سوڈان میں ریفرینڈم کراتی ہے، لیکن کشمیر میں استصواب کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے برما میں ارکان میں استصواب کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آج عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسانی حقوق کے اداروں کو اٹھانے کے لیے جماعت اسلامی کے امیر جناب سید منور حسن صاحب نے یہ کال دی ہے کہ پورے پاکستان میں یوم احتجاج منایا جائے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج حد نظر تک مجھے سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ وہ برما میں ہونے والے مظالم
کے خلاف متحد ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی کوئی ایکشن لیں اور کوئی آگے بڑھیں۔ یونائٹڈ نیشن کا تذکرہ میں کر رہا تھا، آپ دیکھیے سیکورٹی کونسل کا اجلاس تک نہیں بلایا گیا، OIC کا اجلاس اب جا کے بلایا جا رہا ہے جب مسلمانوں کی بستیاں جل بھن کے راکھ ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کی لاشوں کی لاشیں اٹھا دی گئی ہیں، اور آج وہ اجلاس منعقد کر کے پتہ نہیں کیا طے کرتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایران نے اور ترکی نے آگے بڑھ کر آواز اٹھائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 58 ممالک میں اگر مسلمان حکمران ہیں تو سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم ان سب حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ برما کے خلاف پابندیاں لگائیں، برما کے خلاف آواز اٹھائیں اور برما میں مسلمانوں کے قتل عام کو بند کرنے کے لیے متحد ہو کر کوششیں کریں۔ پاکستان عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے، نیوکلیئر ملک ہے، اسے آگے بڑھنا چاہیے اور ہماری فارن منسٹر کو آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو اقدامات کرنے چاہیے، لیکن ہم تو نیٹو سپلائی باہر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی چاکری میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے برما کے مسلمانوں کا کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی بھان نہیں ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ دنیا میں مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ فلسطین کے لیے ہم نے 3 دن پہلے یہاں پر ادارہ نور حق میں فلسطین کانفرنس کی ہے۔ اسی طرح سے افغانستان کے ایشو پر، کشمیر کے ایشو پر ہم ہمیشہ بڑھ چڑھ کر آواز اٹھا رہے ہیں، اور برما کے مسئلے پر بھی الحمدللہ جماعت نے اس کا آغاز کیا، اور آج پورے ملک میں الحمدللہ یہ آواز اٹھی ہے۔ اور میں تمام سیاسی جماعتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی، اور دیگر جماعتوں سے بھی، کہ آئیے ہم سب مل جل کر کوئی بہت بڑا احتجاجی مارچ کریں اور دنیا کو پیغام دیں مل جل کر کہ پاکستان کے عوام ایک ہیں، اور پاکستان کے عوام برما میں ہونے والے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں ہونے والے مظالم کے خلاف انشاءاللہ اٹھ کر جدوجہد کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ آپ کو معلوم ہے جدوجہد کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، جہاد کرنا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہوتا ہے، اس کے بغیر کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آپ تمام دوستوں سے، مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی وہ نفاق کی ایک شکل میں مرتا ہے۔ تو آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو برما کے لیے لڑیں گے، اور کشمیر کے لیے لڑیں گے، اور فلسطین کے لیے لڑیں گے، اور انشاءاللہ دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے لڑیں گے، جہاد کریں گے، شہید ہو جائیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیر۔